99 قتل کیے ہیں۔ 99 قتل کرنے والے کے بارے میں راہب نے کہا تھا، جو اللہ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں اور مستقل عمل میں اور مجاہدے میں مشغول رہتا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے، ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، تمہیں 99 قتل کیا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس قاتل نے، ظالم نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ جب 100 قتل پورے ہو گئے اور اس میں ندامت ہوئی اپنے فعل پر، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، ان سارے توبہ کی شرائط کے ساتھ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا توبہ قبول ہو جائے گی مگر ایک شرط ہے، توبہ قبول ہو جائے گی آپ کی مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنی بستی چھوڑنی پڑے گی۔ تو کیا اس زمانے میں مسلمان فرائض سے غافل، معاملات میں خائن، معاشرے میں غیروں کے رنگ برنگ پوری طرح رنگ چکا ہے، ایک مسلمان کو مسلمان پہچاننے کے لیے کوئی علامت باقی نہیں رہی، حالت یہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو اشکال ہے کہ نکالتے کیوں؟ بتا دو جی، آپ کہتے ہیں دین سے سکھلانا ہے، آپ کہتے ہیں دین سے سکھلانا ہے، سکھلا دو دین۔ آپ کو نکلنے پر جو اشکال ہے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عالم نے قاتل سے کہا کہ اگر توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ کیا بولتے بھائی؟ اس میں ندامت ہے، استغفار ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے، تو آپ کہیے کہ اللہ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ سوچیے آپ، کسی غفلت کی جگہ سے نکلنا اور دوسروں کو نکالنا یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ توجہ دیں میری بات کی طرف، کسی غفلت کی جگہ سے خود نکلنا اور نکالنا دوسروں کو یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز سفر میں قضا ہوئی، آپ بھی سوتے رہ گئے، اور بلال نے سب کو جگانے کی ذمہ داری لی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے، اور سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا نماز اب فجر پڑھ لیں؟ فرمایا کہ نہیں، فجر یہاں نہیں پڑھیں گے، سوار ہو جاؤ سواری پر، آگے جا کے فجر پڑھیں گے، یہاں سے ہٹ کر پڑھیں گے فجر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فجر یہاں نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے اور یہاں سے ہٹنے کی وجہ یہ ہے فوراً، امام شافعی فرماتے ہیں علت یہ ہے کہ اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا۔ سوچیے آپ، ایک نماز فجر ادا کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کے یہاں سے ہٹایا کہ یہاں سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے، اس وادی میں شیاطین کا اثر۔ امام شافعی فرماتے ہیں روایت کے اندر اسی طرح ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ علت یہ ہے، یہاں سے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا اثر ہے۔ تو آپ سوچیے کہ جہاں مسلمان کے عبادات کا حال یہ ہو کہ اسے نماز کے اوقات کی بھی خبر نہیں ہے، جہاں مسلمان کی حالت یہ ہو کہ اسے کلمے کے الفاظ کی بھی خبر نہ ہو، جہاں مسلمان کا حال یہ ہے کہ اسے فرائض کے اوقات کی بھی خبر نہ ہو، جہاں مسلمان غیر و غیر میں اتنا رنگ چکا ہو کہ ایک آدمی کو سلام بھی کرنا چاہو تو نام پوچھ کر سلام کرو، بتائیے تو صحیح ایسے ماحول سے نکلنے کا کیا حکم ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے اس وادی سے، اس علاقے سے ہٹا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہاں شیاطین کا اثر ہے، آگے جا کے نماز پڑھیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے، مجھے پڑھے لکھے لوگوں پر تعجب ہے کہ ان کو اس راستے میں نکلنے پر اصرار، اس سے اشکال کیوں نہیں؟ اس پر مجھے، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، بے تکلف کہہ رہا ہوں، آپ کو کیوں، آپ کو اس پر کیوں انکار ہے؟ سوچیے، جبکہ اس قاتل سے عالی میں کہہ رہے ہیں اپنا اگر توبہ چاہتے ہو بس چھوڑو، کیا بات ہے، کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ
اللہ اکبر. جس طرح جلالہ مرغی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر اور گندگی کے کھانے کی جگہ سے ہٹا کر اس کو دردے کے اندر بند کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر بڑا جانور ہے تو 3 دن اس کو بند رکھو. اگر کوئی بڑا جانور گندگی کھانے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو 3 دن تک بند رکھا جائے. اور اگر مرغی گندگی کھانے کی عادی ہو گئی ہے تو اس کو 24 گھنٹے دربے کے اندر بند کیا جائے تاکہ اس کے گوشت سے اور اس کے جسم سے گندگی کا اثر ختم ہو جائے, تب آپ اس کو استعمال کریں. جب ایک جانور کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس کے ماحول سے ہٹا کر کسی جگہ عمل کے ماحول میں اس کو قید کرنا کتنا ضروری ہوگا, آپ اسے زیادہ کر لیجیے. اگر آپ کو خروج پر اشکال ہے سوچیں. تو میں نے عرض کیا یہ سنت یہی ہے, اللہ کی قسم سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سفر میں دعوت دی ہے کوئی صحیح ثابت مجھے کہیں ملا نہیں کہ آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی رہو تم اپنی جگہ پر, یہ ہم نے دین بتا دیا ہے, یہاں رہو, دین پر چلو. فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے آؤ, ہمارے پاس مدینہ منورہ آؤ. آپ نے سفر میں ڈاکوں کو دعوت دی مدینہ آنے کے لیے, فرمایا آپ نے ایک گزرتے ہوئے مسافر کو دعوت دی, فرمایا کہ دعوت دے کر کہ مدینہ آؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ ایک بنیادی کام تھا, چاہے کوئی آپ کے دوست ہو یا دشمن. کوئی آدمی آپ کے مقابلے پر آیا ہو, جو کوئی آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہو, اصل اس بات پر اصرار ہوتا تھا کہ اس کو اپنے ماحول میں لے چلو. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں. حکم بن کیسان یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور پوری قوم کو لے کر صحابہ کے مقابلے پر اور اساتذہ کے مقابلے پر میدان میں اترے. اللہ نے کیا کہ وہ انہیں قید کر لیا گیا, اور کیونکہ یہ پوری قوم کے سردار بھی تھے اور پوری قوم کو لائے تھے مقابلے پر, تو صحابہ نے طے کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقابلے پر آئے ہیں, اور یہ بات صاف ہے بالکل, ان قاتلوہم فاقتلوہم, کہ کافر کو قتل کرنے یا اس سے مقابلہ کرنے کی گنجائش اس مجبوری میں ہے کہ یہ مقابلے پر آ گئے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے, اپنے مقاتل کو بھی دعوت دینا مقدم ہے. یہاں لوگ دوستوں کو دعوت نہیں دیتے. آپ سوچئے نا, آپ تو اپنے دوست سے بھی ڈرتے ہیں, کہتے ہوئے کہ نماز کے لیے آ جاؤ. آپ کہیں گے میرے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا آپس کی دوستی ہے, غلط چیز ہے, باقی رہا نماز روزہ یہ بھائی یہ جانے, اس کا اللہ جانے. دیا ہم ایک دوست کو دعوت دینے میں ہچکچاتے ہیں, اور وہاں صحابہ اپنے مقاتل کو دعوت دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا مقاتل, ہمارا مقابلے پر آیا ہے, مگر ہمیں اس کو دعوت دینی ہے. صحابہ حکم بن کیسان کو, بہت مزے کی بات آپ سے کر رہا ہوں, حکم بن کیسان کو صحابہ نے قتل کرنے دے دیا. اسے قتل کر مقداد نے دیکھا کہ اسے قتل کر دیں گے, تو مقداد نے اس کو امان دے دیا. مقداد نے اس کو امان دے. یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم دشمن کو امان دو, تم دشمن کو امان دو, دشمن کو امان دو.
تاکہ وہ تم سے مطمئن ہو کر تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنتے. یہ قرآن کی آیت کا میں نے حکم کیا ہے. کہ تم دشمن کو امان دو تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن لے. اگر قرآن اس نے سن لیا تو پھر اس کا قلب حق کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا. یہ ایک ایسی عام سوچ تھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ تو حضرت مقداد اس کو حضرت مقداد نے امان دے دی کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں ایسی اجتماعیت تھی. سنو اس زمانے میں تو حال مسلمانوں کا یہ ہے اچھے ماشاءاللہ دیندار پڑھے لکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل سے نوازا ہے. یہاں پہ مزاج یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت کسی آدمی کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت مسلمانوں کی اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گی. میری بہن آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. یہ آپس کا تعصب اور آپس کے اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ایک مسلمان کو معاف کر دے تو مسلمانوں کا دوسرا گروہ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا. سنیے میں کیا بول رہا ہوں. اور وہاں حالت یہ تھی اجتماعیت کی کہ اگر کوئی امیر نہیں, کوئی بڑا عالم نہیں, اگر کوئی کمزور سے کمزور عام سے عام مسلمان کسی کافر کو معاف کر دے اور اس کو امان دے دے تو یہ کافر ایک کمزور مومن کے امان دینے سے سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جائے گا. حالانکہ صحابہ ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے تھے, لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کسی کافر کو کہ آپ میرے ساتھ آئیے آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا, تو سارے مسلمان اس کافر کو آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے, اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمارے ایک کمزور سے مسلمان نے اس کو امان دے دیا. میں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ٹکڑا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ضعیف ترین مسلمان, ضعیف کا مطلب ہے کہ کوئی حیثیت نہ ہو, اس مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عام مسلمان ہے, نہ کوئی عالم ہے, نہ کوئی قاضی ہے, نہ کوئی عہدیدار ہے, نہ کوئی بڑا ولی ہے, کوئی بزرگ ہے, وہ بھی نہیں ہے, ایک عام مسلمان اگر کسی کافر قاتل سے یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو امان دے دی ہے تو یہ سارے مسلمان کے درمیان معمول ہو جائے. سنیے آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک مشرک تھا ہرمزان, سن رہے ایک مشرک تھا ہرمزان, اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا, بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا. پھر وہ قید ہو گیا, صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے. کا قصہ ہے, حضرت نے طے کر لیا کہ اسے قتل کرنا ہے. سامنے آ کر پیش کیا گیا. جب وہ لایا جا رہا تھا تو وہ گھبرا رہا تھا بہت. ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا اس نے بڑا ظالم مشرک تھا اور بڑے بڑے صحابہ کو اس نے قتل کیا تھا. آج وہ پکڑا گیا تو گھبرایا ہوا تھا بہت. حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا, بلا ارادہ نکل گیا. حضرت عمر نے اتنا کہہ دیا اس کافر قاتل سے اور رمضان سے کہ گھبراؤ مت. حالانکہ حضرت عمر تلوار لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے گا اور مجھے اسے قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی زبان سے اتنا نکل گیا گھبراؤ مت. بس سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ اس کو کسی قیمت پر قتل نہیں کر سکتے. آپ کی زبان سے اتنا نکل گیا اس کافر کے لیے کہ گھبراؤ مت. یہ گھبراؤ مت کہہ دینا
آپ نے اس کو امان